پچھلی مجلس میں ہم نے دیکھا کہ قیامت کا دن عدل و انصاف کے اظہار کا دن ہوگا، اور اس دن ہر مظلوم کو اس کا حق دلایا جائے گا، اور یہ حق دلانا نیکیوں اور گناہوں کے اعتبار سے ہوگا۔ اسی باب میں ایک حدیث جو صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اتدرون ما المفلس، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم جانتے ہو مفلس کون ہے؟ قالوا المفلس فینا من لا درہم لہ ولا متاع، صحابہ نے کہا اللہ کے رسول، ہمارے درمیان مفلس وہ کہلاتا ہے جس کے پاس نہ کوئی درہم ہو اور نہ کوئی پونجی ہو، نہ کوئی پراپرٹی ہو۔ وقال ان المفلس من امتی یاتی یوم القیامت بصلاۃ وصیام وزکاۃ، آپ نے فرمایا لیکن میری امت کا مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن اس حال میں آئے کہ اس کے پاس نماز ہو، روزہ ہو، زکوٰۃ ہو، یعنی یہ نیکیاں اس کے پاس ہوں، ڈھیر ساری نمازیں، ڈھیر ساری روزے اور ڈھیر ساری زکوٰۃ۔ وَيَأْتِي قَدْ شَتَمَ هَذَا وَقَذَفَ هَذَا، لیکن وہ اس حال میں آئے کہ کسی کو گالی دی تھی اور کسی پر تہمت لگائی تھی، جھوٹا الزام لگایا تھا، وَأَكَلَ مَالَ هَذَا وَسَفَكَ دَمَ هَذَا وَضَرَبَ هَذَا، اور کسی کا مال کھایا تھا، کسی کا خون بہایا تھا اور کسی کی پٹائی کی تھی، مارا پیٹا تھا اس کو۔ فَيُعْطَى هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ، تو ایک ایک کر کے حقدار جب آئیں گے مظلوم، تو اس کو اور اس کو اس کی نیکیوں میں سے دیا جائے گا، ہر آنے والے کو اس کی نیکیوں میں سے دیا جائے گا۔ فَإِنْ فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ قَبْلَ أَنْ يُقْضَى مَا عَلَيْهِ، اگر فیصلہ ہو جانے سے پہلے اس کی نیکیاں ختم ہو جائے، معاملہ برابر سرابر ہو گیا تو ٹھیک کہ سارے حقداروں کو ان کا حق مل گیا، اگر ایسا ہوا تو ٹھیک، لیکن اگر نہیں ہوا ایسا، نیکیاں ختم ہو گئی دینے والے کی لیکن حقدار باقی رہے، اخذ من خطاياهم فطرحت علیہ ثم طرح فی النار، اگر نیکیاں اس کی ختم ہو جائیں، ان کے گناہ لیے جائیں گے اور اس ظالم پر ڈالے جائیں گے اور پھر اسے جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ امام مسلم نے اس کو روایت کیا ہے کہ ایک آدمی نیکیاں لے کر آیا، ڈھیر ساری نمازیں، ڈھیر سارے روزے اور زکاتیں اس نے ادا کی، سالوں سال ادا کی، بدنی عبادات اس کے پاس ہیں، مالی عبادات اس کے پاس ہیں، لیکن کرنے کے کام تو اس نے کیا، بچنے کی چیزوں سے بچا نہیں۔ اللہ کا حق تو ادا کیا لیکن مخلوق کے حق میں اس نے کوتاہی کی، بلکہ ظلم و زیادتی کی۔ یہ چیز دنیا میں آئی گئی ہو گئی، کسی نے نوٹس نہیں کیا، شکایت کرنے والے شکایت کرتے رہ گئے، کوئی پکڑ میں نہیں آیا، قانون میں کسی نے کمپلینٹ نہیں کی، سماج میں اس کی طاقت تھی، چل گیا، پکڑ میں نہیں آیا۔ دنیا میں اگر پکڑ میں نہیں آیا، کیا معاملہ ختم ہو گیا؟ نہیں، فائل پھر کھلے گی قیامت کے دن، کسی کی فائل کلوز نہیں ہوتی ہے۔ دنیا میں معاملہ ختم ہوتا ہوا دکھائی دیا دھندلا، کوئی پکڑا نہیں گیا، سالوں سال آدمی اچھے سے جی لیا، کھا پی کے ایک دم دنیا کی جائیداد اور سب کچھ بنا لیا، بڑا بزنس مین بن گیا، سیاستداں بن گیا، سب کچھ اس نے کیا۔ بھولنے والے بھول گئے، اس نے ظلم کیا تھا ایک۔ قیامت کے دن جب وہ آئے گا، اب مظلوم دیکھے گا، اب یہ وہ پوزیشن نہیں ہے اس کی۔ دنیا میں سیاستداں تھا یا دنیا میں کوئی مالدار تھا، دنیا میں سماج کا چودھری تھا، اب وہ پوزیشن نہیں ہے اس کی۔ اب یہ میں برابر، اب سارے بندے ایک حال میں ہیں، اب اس کی ساری طاقت ختم ہو چکی ہے۔ جس دن اس کی ساری طاقت ختم ہو چکی ہوگی، اس وقت کمزور آئے گا۔ اب ساری قدرت اور سارا اختیار، والامر یومئذ للہ،
فیصلے کا اختیار اس دن صرف اور صرف اللہ کے ہاں ہوگا، اللہ کے پاس ہوگا۔ اس دن وہ مظلوم آئے گا کہ اللہ اس نے ظلم کیا تھا میرے اوپر، میرا مال لیا تھا، مجھے مارا تھا، مجھ کو گالی دی تھی، مجھ پر تہمت لگائی تھی، میری عزت خراب کی تھی، فیس بک پہ، واٹس ایپ پہ، چائے کی پیالیوں پر میرے بارے میں غلط بیانی کی تھی، اس نے جھوٹی تہمت لگائی تھی مجھ پر، گالیاں دی تھی، کیا بگاڑ لے گا، مارا پیٹا تھا، کچھ نہیں کر سکتا ہے، کمزور ہے، میرے پاس باؤنسرز ہیں، اس کے پاس کیا ہے؟ اب اس دن لوگ آئیں گے اور ایک ایک کر کے اپنے ظلم کا قصہ اللہ کے سامنے بیان کریں گے۔ اللہ کو تو بتانے کی ضرورت نہیں، لیکن یہ بتائیں گے اللہ میرا ایسا معاملہ تھا، اس نے ظلم کیا تھا۔ وہاں کی عدالت میں معاملہ پیش ہوگا، پھر سے فائل کھل گئی، معاملہ ختم نہیں ہوا تھا، اب حقدار کو اس کا حق ملے گا۔ تو دنیا میں اگر کسی کا حق مارا گیا ہو اور وہ معاملہ ختم ہو گیا ہو، وہ راضی نہ ہو تو مایوس نہ ہو، قیامت کا دن آئے گا، اللہ تعالیٰ حقدار کو اس کا حق دلائے گا۔ دنیا میں ظلم ہوتا ہے اور بات یوں ہی رفع دفع ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، تو اس کو حق ملے گا۔ لیکن کسی نے ظلم کیا ہے، وہ یہ نہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ غافل ہے۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، کہیں اس گمان میں نہ پڑے رہنا کہ ظالموں کی حرکتوں سے اللہ غافل ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہیں اس بھرم میں مت رہنا، ایسا مت سمجھ لینا کہ ظالم جو کچھ بھی کرتوت کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس سے غافل ہے، ایسا نہیں ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ سن رہا ہے، اللہ جان رہا ہے۔ قیامت کا دن آنے والا ہے، انما یؤخرهم لیوم تشخص فیہ الابصار، اللہ تعالیٰ انہیں اس دن تک کے لیے ڈھیل دے رہا ہے جس دن آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی۔ تو وہ دن آئے گا، اس دن حقدار کو اس کا حق ملے گا۔ مظلوم اس وقت اللہ تعالیٰ سے اپنا حق مانگے گا۔ تو اگر آج ہم نے کسی پر ظلم کیا ہے، ہم اس کا حق ادا کریں، آج وقت ہے، آج پیسہ دے کر معافی مانگ کے اس کو راضی کر کے اپنا معاملہ حل کرا سکتے ہیں۔ کل قیامت کے دن نیکیوں میں سے دینا پڑے گا، جس دن آدمی کے لیے نیکیاں بہت کرٹیکل چیز ہوگی۔ آج بھی دیکھیے آدمی مالدار ہوتا ہے اپنے ملک میں، سعودی آتا ہے ریال لے کے آتا ہے، لمیٹڈ عمرہ پہ آیا ہے، اگرچہ وہاں پیسہ اس کے پاس بہت ہے لیکن یہاں ریال اس کے پاس لمیٹڈ ہے۔ ساتھ میں جو لوگ ہوتے ہیں وہ مانگتے دیتا نہیں، تو بھائی میرے پاس اتنا ہی ہے، وہاں مانگو دوں گا، یہاں لمیٹڈ ہے، یہاں زیادہ نہیں، میرے پاس اتنا ہی لے کر آیا ہوں، اس میں سے میرا ہی کام چل جائے بس ہے۔ اس وقت اس کو ایک ایک ریال کی اہمیت معلوم ہوتی ہے۔ 15 دن کے لیے میرا کوٹا ہے، مجھ کو یہاں رہنا ہے اور بہت سارے خرچے میرے ہیں، بہت ساری چیزیں لے کے جانا ہے مجھ کو، میں اس میں سے نہیں دے سکتا، اس میں سے نہیں دے سکتا، وہاں مانگو دوں گا، یہاں نہیں۔ تو آدمی کے پاس جب ایسا وقت ہوتا ہے، کم ہوتا ہے، تب اس کو احساس ہوتا ہے۔ قیامت کے دن نیکیوں کی قیمت سمجھ میں آئے گی کہ ایک ایک نیکی کے کم ہونے کی وجہ سے آدمی کے مستقبل کا فیصلہ بدل جائے گا۔ آج مال سے، معافی سے، خوشامد سے آدمی لوگوں کو راضی کر سکتا ہے، قیامت کے دن وہ حقدار مانگے گا، مجھ کو یہ سب باتیں بازو رکھو، مجھ کو پہلے میرا حق دو۔ وہاں اگر وہ راضی نہیں ہوا تو نیکیاں دینی پڑیں گی، نیکیاں ختم ہوئی تو گناہ لینے پڑیں گے، اور آدمی نیکیاں کر کے بھی جہنم میں چلا جائے گا۔ اس لیے بہت اہم باب ہے یہ، اور قیامت کے باب میں اصل وہ دن ہی تو اسی کا ہے، مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا ہونے والا کیا ہے، اس دن بدلے کے دن کا مالک، بدلہ ملنے والا ہے، اچھے کو اچھے کا، اچھائی کا، برے کو برائی کا۔ تو دن قصاص کا دن ہے، اور امام البخاری نے باب قائم کیا ہے تاکہ ہم اپنے بارے میں خبردار رہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم نے کسی پر ظلم کیا ہو اور اس کو اس کا بدلہ نہ ملا ہو، یا اس سے معافی ہم نے نہ کرائی ہو، نہیں ہونا چاہیے۔ باب نمبر 49، باب من نوقش الحساب عذب، اس بات کا بیان
کہ جس کا حساب ادھیڑا گیا وہ ہلاک ہوگا، اس کو عذاب ہوگا۔ اس باب میں امام البخاری نے حضرت عائشہ کی روایت نقل کی ہے، ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لیس احد یحاسب یوم القیامت الا ہلک، قیامت کے دن جس کا بھی حساب لیا گیا وہ ہلاک ہوگا۔ فقلت یا رسول اللہ الیس قد قال اللہ تعالی فاما من اوتی کتابہ بیمینہ فسوف یحاسب حسابا یسیرا، کہ اللہ کے رسول کیا اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمایا کہ جس کا نامہ اعمال نیک، اس کے نامہ اعمال کی جو کتاب ہے، صحیفہ ہے، اس کے دائیں ہاتھ میں دے دیا گیا، سیدھے ہاتھ میں دے دیا گیا تو اس سے آسان حساب لیا جائے گا۔ حضرت عائشہ کا یہاں پر پوچھنا اس اعتبار سے تھا کہ حساب پر عذاب ہے تو حساب پر کامیابی تو اللہ نے بتائی، آسان حساب جس کا لیا گیا وہ تو جنت میں جا رہا ہے، وہ خوش ہو جائے گا، وہ تو پھر حساب تو ہے نا، تو پھر حساب پر عذاب ہے تو پھر یہ بھی تو حساب ہے، اس کا کیا؟ گویا کہ بظاہر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اور قرآن کی آیت میں بظاہر تعارض تھا۔ حضرت عائشہ نے انکار نہیں کیا، توضیح طلب کی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی بات کہہ رہے ہیں اور بظاہر قرآن کی معارض دکھائی دے رہی ہے تو آپ زیادہ قرآن کے جاننے والے ہیں، آپ ہی سے پوچھنا چاہیے کہ واقعی کیا معنی ہے۔ تو قرآن کو رسول پر پیش کیا، یہ نہیں کیا کہ قرآن کی وجہ سے رسول کی بات کا انکار کیا۔ اس کو یاد رکھیے کہ قرآن کی بات کو رسول پر پیش کیا کہ ایسا ہے تو کیا، تو وضاحت کس سے طلب کی؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما ذلک العرض، یہ جو ہوگا یہ تو بس پیشی ہوگی، ولیس احد یناقش الحساب یوم القیامت الا عذب، لیکن جس سے مناقشہ ہو جائیں، باریکیاں اس کی ادھیڑی جائیں حساب میں، ایسے آدمی کو ضرور عذاب ہوگا۔ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہاں جو مناقشے کا ذکر آیا ہے، یناقش کہتے ہوا من النقش وهو استخراج الشوکہ، کانٹا چبھا ہوا نکالنا، اس کو نقش کہتے ہیں۔ والمراد بالمناقشۃ الاستقصاء فی المحاسبہ، یہاں مناقشے سے مراد کیا ہے؟ ایسا محاسبہ باریکی کے ساتھ پورا ادھیڑا جائے، ایسا حساب لیا جائے۔ والمطالبۃ بالجلیل والحقیر وترک المسامحہ، اور ایسا محاسبہ جس میں چھوٹی بڑی ہر چیز کا حساب لیا جائے اور اس میں درگزر کا معاملہ نہ کیا جائے۔ حساب میں بعض اوقات نرمی بھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے وہ باقی چھوڑو، اس کے بارے میں بتاؤ باقی چلے جاؤ، نہیں، چھوٹی بڑی ہر چیز کا حساب لیا جائے، یہ اگر کیا گیا تو ہلاک ہو جائے گا۔ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں وتمسکت عائشہ بظاہر لفظ الحساب، حضرت عائشہ لفظ حساب سے ان کو لگا کہ حساب یہ بھی ہے، حساب وہ بھی ہے، قرآن میں بھی حساب آ رہا ہے اور حدیث میں بھی آ رہا ہے، تو بظاہر دکھائی دیتا ہے کہ قرآن میں حساب آسان ہو تو عذاب نہیں، اور حدیث میں حساب ہی پر عذاب ہے، تو سارے حساب پر عذاب ہیں، یہ کیا معنی ہے؟ تو انہیں شبہ ہوا۔ امام النووی کہتے ہیں والتقصیر غالب علی الناس، لوگوں کا حال ہی ہوتا ہے کہ کتنا بھی اچھے سے کریں کمی رہ ہی جاتی ہے۔ ہماری نماز کتنی اچھی، ابھی ہم نے نماز پڑھی، کتنا دھیان تھا ہمارا نماز میں، اور روزہ ہمارا ہے، کتنا روزے میں زبان کی حفاظت، دل کی حفاظت، نگاہ کی حفاظت، کانوں کی حفاظت کتنا ہو پاتا ہے۔ ایسے سارے اعمال کو آپ دیکھیں تو انسان چاہے نیکی کرے، نیکی میں بھی اس سے کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، باقی زندگی تو بہت دور کی بات ہے۔ تو کہتے کہ لوگوں کا حال یہ ہے کہ کوتاہی ان پر غالب رہتی ہے، عام طور سے کچھ بھی کریں کوتاہی کرتے ہیں۔ وَمَنِ اسْتُقْصِيَ عَلَيْهِ وَلَمْ يُسَامَحْ هَلَكَ، جس کا باریکی سے اس کا حساب لیا جائے، ڈیٹیل میں حساب لیا جائے اور اس کے ساتھ نرمی اور درگزر کا معاملہ نہ کیا گیا، ایسا آدمی ہلاک ہوگا۔ اس باب میں ایک حدیث ہے
جس میں درگزر کیسے ہوگا. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول فی بعض صلاتہ، فرماتی کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی کسی نماز میں دعا کرتے سنا، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اے اللہ میرا آسان حساب لے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے ہیں اے اللہ میرا آسان حساب لے. فلما انصرف، جب آپ نماز سے فارغ ہو کر پلٹے، قلت یا نبی اللہ مل حساب الیسیر، میں نے پوچھا اللہ کے نبی آسان حساب کیا چیز ہے؟ قال ان ينظر في كتابه فيتجاوز عنه، اس کے نامہ اعمال کو دیکھا جائے اور پھر درگزر کا معاملہ کر دیا جائے، چھوڑ دیا جائے، باریکیاں سوال حساب کوئی نہیں. اور ایک روایت میں ہے الرجل تعرض علیہ ذنوبہ ثم یتجاوز له عنها، اللہ تعالیٰ اس کے گناہ پیش کرے گا، تو نے یہ غلطی کیا، یہ غلطی کیا، میرے سے غلطی ہو گئی، سارے اس کے گناہ غلطیاں اس کے سامنے رکھی جائیں گی. کیا نا تو نے یہ، ہاں کیا میں نے. وہ اقرار کرے گا اور پھر چھوڑ دیا جائے گا، معاف کر دیا تجھ کو. تو یہ جو حساب ہے یہ بس غلطیاں گنوائی جائیں گی اور پھر اس کے بعد اللہ معاف کر دے گا. لیکن فرمایا کہ انہ من نوقش الحساب یومئذ یا عائشہ حلق، لیکن اے عائشہ اس دن جس سے حساب ادھیڑا گیا، کیوں کیا ایسا؟ یہ کیا تو نے، کیا سمجھ کے کیا؟ ڈانٹا جائے اس کو، باریکیاں پوچھی جائے، جواب ہر چیز کا لیا جائے، عذر اس کے پوچھے جائیں اور وہ نہ دے پائے جواب، ایسا آدمی ہلاک ہوگا. کیونکہ آدمی کے پاس اپنی کوتاہیوں کا کیا جواب ہے؟ آدمی کیا عذر پیش کرے گا کہ میں نے نافرمانی کی اللہ کی؟ تو اس آدمی کی ہلاکت میں کوئی شبہ نہیں. لیکن اللہ تعالیٰ اس کے گناہ گنوا دے گا، وہ اقرار کر لے گا، اللہ معاف کر دے گا، معاف کر دے گا. یہ آسان حساب ہے کہ پیشی ہوگی، بس گناہ اس پر پیش کیے جائیں گے، تو نے کیا، تو نے کیا، معاف. وہ اقرار کرتا چلا جائے گا. امام احمد نے اس کو روایت کیا اور اس کی سند جید ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یؤتی بالرجل یوم القیامہ، ایک آدمی کو قیامت کے دن لایا جائے گا، فیقال اعرضوا علیہ صغار ذنوبہ، اس پر اس کے چھوٹے چھوٹے گناہ پیش کرو. قال فتعرض علیہ ویخبأ عنہ کبارها، اس کے چھوٹے چھوٹے گناہ اس کے سامنے گنوائے جائیں گے، یہ کیا تھا، یہ کیا تھا، یہ کیا تھا، اور بڑے بڑے گناہ جو اس کے ہیں وہ چھپا کے رکھے جائیں گے، ان کا حساب نہیں لیا جائے گا. فیقال عملت یوم کذا وکذا کذا وکذا، فلاں دن تو نے ایسا ایسا کیا تھا. دیکھیے اللہ کے پاس یہ پورا ریکارڈ رہے گا ڈیٹ لائن کے ساتھ میں، کس دن کیا کیا ہے. پوچھا کیسے جائے گا؟ حدیث میں آ رہا ہے عملت یوم کذا وکذا کذا وکذا، فلاں فلاں دن تو نے فلاں فلاں عمل کیا تھا. دن کے ساتھ اس کو جب جتایا جائے گا، وَهُوَ مُقِرٌ لَا يُنْكِرُ، وہ مانتا جائے گا، انکار نہیں کرے گا. وَهُوَ مُشْفِقٌ مِّنَ الْكِبَارِ، اندر ہی اندر ڈر رہا ہوگا، یہ تو چھوٹے چھوٹے ہیں، میرے تو اس سے بھی بڑے بڑے پاپ ہیں، اس سے بھی بڑے بڑے میں نے جرم کیے، گناہ کیے ہیں. اندر ہی اندر ڈر رہا ہوگا، ابھی تو چھوٹوں کا ذکر ہو رہا ہے اور وہ مان رہا ہوگا اور ڈر رہا ہوگا کہ کہیں بڑے سامنے نہ آ جائیں. فَيُقَالْ اَعْطُوهُ مَكَانَ كُلِّ سَيِّئَةٍ عَمِلَهَا حَسَنَةً، جو بھی برائیاں اس نے کی ہیں، ہر برائی جو اس نے کی ہے اس کے بدلے اس کے ایک نیکی لکھو. اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوگا فرشتوں کو. قال فیقول ان لی ذنوبا ما اراها، تو جب دیکھے گا کہ میرے جتنے چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں سب گنوائے گئے اور اللہ کی طرف سے فیصلہ آئے گا فرشتوں کے لیے، جتنے اس نے ہاں 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 کیا ہے، اقرار کیا ہے، چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں، ہر گناہ کے بدلے اس کے نامہ اعمال میں گناہ ہٹا کے نیکی لکھو. تو کہے گا اور بھی بہت ہیں میرے گناہ اور بہت بڑے بڑے ہوں بھی، اور اس کو یہاں دکھائی نہیں دے رہے ہوں. اس کو لگے گا جب چھوٹے گناہوں کے بدلے نیکی مل رہی ہے چھوٹی، تو بڑے بڑے پاپ میرے اتنے، اس پہ ملے گی بڑی بڑی نیکیاں. تو جب دیکھے گا کہ میری گناہوں کے بدلے نیکیاں مجھ کو مل رہی ہے تو کہے گا کہ ان لی ذنوبا ما اراها، میرے اور بھی گناہ ہیں. خود ہی قرار کرے گا پوچھے بغیر، پہلے تو ڈر رہا تھا لیکن اب خود بولے گا اور بہت کچھ ہے. آیا نہیں اس کا تذکرہ یہاں پہ، بہت سارے گناہ میرے، بڑے بڑے گناہ کیا ہوں میں نے بہت، اس امید میں کہ اس پر بھی کچھ ملے گا اس کو.
قال ابو ذر فلقد رأيت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضحك حتى بدت نواجذه، کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ ہنس دیے یہاں تک کہ آپ کی ڈاڑھ دکھائی دی، خوب ہنسے آپ اس پر۔ تو یہ اس دن کا حال ہوگا۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے اور الفاظ مسند احمد میں ہے، امام احمد نے اس کو روایت کیا ہے اور حدیث صحیح ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے قیامت کے دن اللہ درگزر کا ایسا معاملہ بعض بندوں کے ساتھ کرے گا کہ چھوٹے چھوٹے گناہ گنوائے جائیں گے، نہ صرف گنوائے جائیں گے بلکہ اس کے اوپر اس کو نیکی دی جائے گی، اور بڑے گناہوں کا حساب نہیں ہوگا، اس کے بارے میں پوچھ نہیں ہوگی، یہ بھی نرمی حساب میں۔ تو یہ آسان حساب ہے جو بعض بندوں کا لیا جائے گا، لیکن جس کا معاملہ ادھیڑا گیا وہ ہلاک ہوگا۔ پھر اللہ چاہے تو ایک بلی کو باندھ کے رکھنے پر بھی عورت جہنم میں چلی جائے، کھانا اس کو نہیں دیا، پانی اس کو نہیں دیا، بلی مر گئی، تو اللہ تعالیٰ چاہے تو پھر ایسی غلطیوں پر بھی پکڑ کرے گا، جانوروں کے ساتھ ظلم کی بھی پکڑ کر سکتا ہے اللہ، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے کس کے ساتھ درگزر کا معاملہ کرنا چاہیے اور کس کو سزا دینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کبھی ظلم نہیں کرتا، ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، بلا شبہ جس کو اللہ تعالیٰ ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا، تو بلا شبہ اللہ جس کو معاف کر دے وہ معافی کا حقدار ہے، اور اللہ جس کی پکڑ کرے وہ پکڑ کا حقدار ہے، اسی کے لائق تھا۔ تو اللہ تعالیٰ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا، الیس اللہ باحکم الحاکمین، کیا اللہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا نہیں؟ حدیث نمبر 6538 عن انس بن مالک، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، ان نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یقول یجاء بالکافر یوم القیامہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن ایک کافر کو لایا جائے گا، فیقال له، اس سے کہا جائے گا ارأیت لو کان لک ملء الارض ذهبا اکنت تفتدی بہ، اس سے پوچھا جائے گا ذرا بتا تو صحیح، اگر زمین بھر کے تیرے پاس سونا ہوتا آج کے دن تو کیا تو اپنے فدیے میں اس کو دینے پر راضی ہو جاتا؟ مجھے چھوڑ دو، یہ سونا لے لو، زمین بھر کے سونا ہے، زمین کے وزن کی مقدار سونا ہے، اتنا سونا اگر تجھ سے لے کر تجھ کو چھوڑا جائے تو کیا تو آج راضی ہو جاتا؟ فیقول نعم، وہ کہے گا ہاں، اگر اتنا سونا مل جائے تو اتنا سونا دے کے بھی میں چھوڑ سکتا ہوں، تو آج میں دینے کے لیے تیار ہو جاتا اگر میرے پاس وہ ہوتا۔ سونے ہی کے لیے تو دنیا میں سب کچھ انسان برباد کرتا ہے، پیسہ، سونا، زیورات، پراپرٹی، اور مال کی بہترین قسم سونا ہے۔ فیقول نعم فیقال له قد كنت سئلت ما هو ایسر من ذلك، تجھ سے تو اس سے بھی بہت کمتر چیز، ہلکی آسان چیز مانگی گئی تھی، یعنی سونا دینا ایک مشکل کام ہے، تجھ سے جو چاہا گیا تھا وہ بڑا آسان کام تھا، تو نے وہ نہیں کیا۔ توحید کا، ایمان کا اہتمام تو نہیں، ماننا تھا بس اللہ ہے، اللہ ایک ہے، اللہ کے جیسا کوئی نہیں، اللہ رب ہے، اللہ معبود برحق ہے، اور کوئی رب نہیں، اور کوئی معبود نہیں، آخرت ہے، رسول ہے، رسول پر ایمان، آخرت پر ایمان، ساری باتیں جو رسول نے بتائی ان پر ایمان، تجھ کو بس اتنا ماننے کے لیے کہا گیا تھا، نہیں مانا تو آج سونا دینے کے لیے تیار ہو گیا، بس اقرار کر لیتا کافی تھا، چھوٹ جاتا، آج اتنا آسان کام تھا، کیا کرنا تھا تجھ کو؟ بہت بڑا پہاڑ اٹھانا تھا؟ نہیں، بس دل میں اس بات کو مان لینا تھا، زبان سے اظہار کرنا تھا، زندگی میں اس کا نفاذ کرنا تھا تجھ کو، اور کیا کرنا تھا؟ نہیں کیا تو۔ ایک اور روایت سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یقول اللہ تعالی لأہون اہل النار عذابا یوم القیامہ، قیامت کے دن عذاب میں سب سے ہلکا عذاب جس کو ہوگا، اللہ تعالیٰ اس سے کہے گا لو ان لک ما فی الارض من شیء اکنت تفتدی بہ، اگر زمین بھر کے تیرے پاس مال ہوتا تو کیا اپنے فدیے میں اس کو دے دیتا، اپنے بدلے میں اپنے کو بچانے کے لیے دیتا؟ فیقول نعم، کہے گا ہاں۔ فیقول اردت منک اہون من ھذا وانت فی صلب آدم، میں تجھ سے اس سے بھی ہلکی چیز چاہتا تھا، آسان چیز چاہتا تھا، جبکہ تو آدم کی صلب میں، آدم کی پیٹھ میں تھا، پشت میں تھا۔ اللہ تشرک بی شیئا،
میں بس تجھ سے یہ چاہتا تھا میرے ساتھ شرک مت کرنا، میرا مطالبہ اور کچھ نہیں تھا تجھ سے۔ سب سے اہم ترین مطالبہ نجات کی بنیاد، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، میرا مطالبہ تجھ سے تھا تو میرے ساتھ شرک مت کرنا، اللہ تشرک بی شیئا فابیت الا ان تشرک بی، تو نے نہیں مانا، تو نے شرک کیا، تو نے نہیں مانا میری بات، میرے مطالبے کو پورا نہیں کیا، شرک کر کے رہا تو، فابیت الا ان تشرک بی، یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے۔ احمد کے الفاظ ہیں فیقول کذبت، وہ کہے گا نا میں دے دیتا سونا، اللہ تعالیٰ فرمائے گا کذبت، جھوٹ بولتا ہے تو، قد سألتک ما ہوا اقل من ذا، میں نے اس سے کم تر چیز تجھ سے مانگی، کم تر مقام کے اعتبار سے نہیں، عمل کی آسانی کے اعتبار سے۔ سونا دینا بڑا مشکل کام ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے ہوئے حق کو قبول کرنا اور توحید کا اقرار کرنا کتنی طاقت لگتی ہے اس کو، کیا آدمی کو کرنا پڑتا ہے اس کے لیے۔ تو اس سے میں نے اس سے بھی ہلکی چیز، چھوٹی چیز، کم چیز تجھ سے مانگی، مطالبہ کیا، فلم تفعل، تو نے نہیں کیا، فیرد الی النار، اسے آگ میں پھینک دیا جائے گا۔ امام احمد نے اس کو روایت کیا اور یہ حدیث صحیح ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار، جو لوگ اس حال میں مر جائیں، جن لوگوں نے کفر کیا اور اسی حال میں مر گئے کہ وہ کافر تھے، فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولو افتدى به، اگر وہ زمین بھر کے بھی سونا دے دیں ان سے، ان کی نجات کے لیے، فدیے کے لیے، ان کے بدلے میں قبول نہیں کیا جائے گا، دے بھی دیں قبول نہیں کیا جائے گا۔ کفر پر اگر مرا ہے فدیہ نہیں، اپنے بدلے کچھ نہیں دے سکتا، وہ جہنم میں جانا پڑے گا اور ہمیشہ کے لیے جانا پڑے گا۔ تو نے وہ نہیں کیا جو اللہ چاہتا تھا، تو نے وہ نہیں کیا جو اللہ تجھ سے چاہتا تھا۔ ایمان سے بڑھ کے کوئی دولت نہیں ہے، توحید سے بڑھ کے کوئی نعمت نہیں ہے، پیسہ، زیورات، بڑی عمارتیں، باغات، بلڈنگز، مالز، نقد، ساری چیزیں کچرا ہیں، یہ کچھ بھی قیمت نہیں ہے اس کی۔ ایمان اصل ہے، ایمان سے بڑھ کے کچھ نہیں ہے، توحید سے بڑھ کے کچھ نہیں ہے۔ وہاں معلوم ہوگا زمین بھر کے سونا کوئی ویلیو نہیں ہے، نہیں چھٹکارا ہو سکتا۔ اور اقرار کرنے والے غریب، لٹے پٹے، کالے پیلے جو بھی ہیں، حبشی، توحید کا اقرار کر لیے، چلو نہ پیسہ تھا نہ کچھ تھا، غلام تھا، کوئی گنتا نہیں تھا دنیا میں، کوئی مقام نہیں تھا اس کا دنیا میں، کبھی کھا لیا کبھی بھوکا رہا، پھٹے ہوئے کپڑے پہن لیا، چپل پھٹی ہوئی ہے، جنازے میں بھی لوگ زیادہ نہیں آئے اس کے، توحید پہ مراؤ، عزت کے ساتھ جنت میں جائے گا، عزت کے ساتھ جنت میں جائے گا۔ لیکن دنیا کا بادشاہ تھا، خدمت کرنے والے سینکڑوں لوگ تھے، توحید نہیں تھی، محل میں رہتا تھا، سواریاں کئیوں تھی اس کے پاس، پیسہ، پراپرٹی گنتی اس کو معلوم نہیں تھی میری کتنی پراپرٹی ہے، اس کو خود معلوم نہیں تھا، مر گیا بغیر ایمان کے، بغیر توحید کے، کچرے کے طرح اس کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا، کوئی ویلیو نہیں ہے اس کی، کوئی قیمت اس کی نہیں۔ اولئک ھم شر البریہ، بدترین مخلوق ہے یہ، وہ بدترین جگہ میں جائے گا، ہمیشہ کے لیے جائے گا۔ ایمان بہت قیمتی ہے، اس لیے مال کے مقابلے میں اعمال، ایمان، اس کی قدر ہم کو کرنا چاہیے، اپنے ایمان کی حفاظت کرنا۔ جیب آدمی حفاظت کرتا برابر، ہاں، طواف میں یا کہیں اور گاڑی میں، اگر بس میں، ٹرین میں جا رہا ہے، دھکا لگ جائے کسی کا، پلٹ کے دیکھتا ہے کیا ہے بھائی، جیب کی حفاظت کرتا ہے، پیسے میری جیب میں ہے۔ یہاں ایمان ہے، ایمان کا ڈاکہ ڈالنے والا شیطان، گمراہی کے دعات، غلط کتابیں، غلط ویب سائٹ جو اس کی ایمان کو خراب کر رہے ہیں، آدمی کو بالکل فکر نہیں ہے، اس کی حفاظت کا کوئی احساس نہیں ہے۔ ایمان کی حفاظت کیجیے، اپنی بیوی، اپنے بچوں کی، اس کی فکر زیادہ ہونا چاہیے، کریئر دنیا کا نہیں، آخرت کا۔ ہمارے بچے کو US بھیجنا ہے ہم کو،
پڑھا لکھا کے ہم کو کچھ بنانا ہے اس کو. جنت بھی بھیجنا ہے کہ نہیں؟ کہ خالی US بھیجنا ہے وہاں پہ اپنے دین کو برباد کرنے کے لیے؟ جنت میں بھی بھیجنا ہے کہ نہیں بھیجنا ہے؟ منزل کیا ہے اس کی؟ US گیا تو بن گیا. جنت کا کیا؟ جہنم میں بھیجنا ہے. ڈگری دلا رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں سب اس کو، لیکن مکتب میں بھی بھیج رہے ہیں کہ نہیں؟ وہ کون سے ملک کا پریزیڈنٹ کون ہے پوچھتے ہی بتاتا ہے. ماشاءاللہ کیا بچہ ہے، IQ ٹیسٹ میں ایک دم پاس ہو رہا ہے. اور اس کو صحابہ کے نام معلوم نہیں ہے، اللہ کے اسماء اس کو معلوم نہیں ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف اس کو معلوم نہیں، اللہ کی کتابوں کے نام معلوم نہیں اس کو. اور وہ گینیز بک کے بارے میں، انسائکلوپیڈیاز کے بارے میں باتیں بتا رہا ہے آپ کا بچہ. آپ نے اس کا دین، اس کا ایمان بنایا کہ نہیں بنایا؟ دنیا داری ہم لوگوں کو برباد کرتی ہے. ہم دوسری قوموں کو دیکھ کے ان کے پیچھے دوڑنے لگ جاتے ہیں. ایمان کی حفاظت کیجیے. آپ گھر میں دین کا ماحول بنائیے. گھاس کی طرح بچوں کو ہم اگنے چھوڑ دیتے ہیں، کانٹے دار بچے اگتے ہیں، فصل خراب ہو جاتی ہے. دھیان دیجیے. ظالم جابر جیلر بھی مت بنیے کہ اٹھتے بیٹھتے ہر چیز آپ اس کو CCTV میں اس کو رکھیں، آپ ہی CCTV ہو جائیں. اس کا کیمرہ لے کے آپ اس کے پیچھے گھومتے رہیں، اس کو سانس بھی لینے نہ دیں. ایسا بھی مت کیجیے. لیکن ایسا بھی مت کیجیے کہ وہ کیا کر رہا ہے، کس حال میں ہے، اس کا ذہن کیا جا رہا ہے، آپ کو کوئی پرواہ نہیں ہے. آپ بس بھرم میں ہیں میں سعودی عرب میں ہوں تو بچہ اچھا بنے گا انشاءاللہ. نہیں ہوتا ایسا. ابو جہل بھی مکہ میں تھا، ابو لہب بھی مکہ میں تھا، نبوی دور میں تھا. تو بنانے کے لیے کوشش کرنی پڑتی ہے. تو اپنی اولاد کو بنائیے، اپنے گھر کے ماحول کو بنائیے. دنیا کی ایجوکیشن کی ضرورت ہے انسان کو، اس سے آدمی کے پیٹ کی آگ بجھتی ہے، یہاں تک اس کے آگے کیا ہے اس کا. لیکن آخرت میں جہنم کی آگ سے نجات کے لیے کیا ہے؟ اس کے لیے ایمان ہے، اس کے لیے دین ہے، اس کے لیے عبادات اور احکام ہے، حقوق کی ادائیگی ہے. اپنے بچوں کو دینی مجالس میں لائیے، ان کو سننے دیجیے. بات نہیں سمجھتا، ابھی چھوٹا ہے، دنیا کی ساری خرافات میں آپ اس کو لے جاتے، دینی مجلس میں نہیں لاتے. کیوں نہیں لاتے؟ اتنا چھوٹا ہے وہ. شادیوں میں لے جاتے ہیں آپ اس کو، سب جگہ لے جاتے ہیں آپ اس کو، دینی مجلس میں کیوں نہیں؟ کیا قصور ہے ان مجالس کا؟ نہیں سمجھتا. آپ کو نہیں سمجھتا، اس کو سمجھتا ہے. اس کو یہ سمجھ میں آئے گا کہ اتنے سارے لوگ بیٹھ کے اللہ اور اس کے رسول کی بات سن رہے ہیں، یہ کوئی اہم چیز ہے. اتنا بھی سمجھا تو بہت ہو گیا اس کو. ہر بات سمجھنا ضروری نہیں ہے. پورے مجمع میں کس کو سمجھ، آپ کو سمجھتی ہے، ہر ایک آدمی کو ہر ایک بات سمجھتی کیا؟ نہیں سمجھتی. لیکن اتنا سمجھ میں آئے گا کہ دین بھی قدر کرنے کی چیز ہے. اسکول میں جا کے پڑھتے ہیں، اس سے زیادہ دیکھو اللہ اور اس کے رسول کی بات بھی سننے کی چیز ہے. اس سوالات پیدا ہوں گے ذہن میں، پوچھے گا آپ سے، یاد رکھیں اس کو. تو قیامت کے دن کافر سے قبول نہیں کیا جائے گا. سونا دینے کے لیے تیار ہوگا زمین بھر کے. کیا فائدہ ہوا اتنا کما کے؟ زمین بھر کے سونا کوئی ویلیو نہیں ہے، لیکن ایمان کی ویلیو ہے. ایمان قیمتی ہے زمین بھر کے سونے سے. ایمان کی حفاظت اصل ہے. سونا گیا تو بھی چلتا، ایمان گیا تو نہیں چلتا. اس کی حفاظت ضروری ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ وصاحبتہ واخیہ وفصیلتہ التی تؤویہ ومن فی الارض جمیعا ثم ینجیہ. قیامت کے دن مجرم چاہے گا، تمنا کرے گا کہ کاش کہ اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے اپنی اولاد کو، اپنی بیوی کو، اپنے بھائی کو اور ساری چیزوں کو دینے کے لیے تیار ہو جائے. اس کی اونٹنی یا جو بھی اس کے پاس مال ہے جو قیمتی ہے اس کو دے دے. اور ومن فی الارض جمیعا، زمین میں جتنے بھی لوگ ہیں سب کو دے کر اپنے بدلے میں، فدیے میں اپنے آپ کو بچا لے. اپنے قبیلے کنبے کو دینے کے لیے تیار ہو جائے گا جو اس کو پناہ دیتا ہے. سب لے لو، مجھ کو چھوڑ دو. میرے سارے خاندان کو لے لو، مجھ کو چھوڑ دو. میرے پورے قبیلے کو لے لو، مجھ کو چھوڑ دو. ساری انسانیت کو لے لو، مجھ کو چھوڑ دو. سب کچھ دے کر اپنے آپ کو بچانے کی تمنا کرے گا، نہیں چھوٹ پائے گا. ان الذین کفروا لو ان لهم ما فی الارض جميعا ومثله معه
صرف دنیا نہیں، اللہ فرماتا ہے کہ جتنے لوگ کفر کرنے والے ہیں ان کے لیے دنیا بھر کا سارا ساز و سامان ان کے پاس ہو، اس کی جیسا اور ہو، اس کی جیسا اور ہو، لیفتدوا بہ من عذاب یوم القیامہ، قیامت کے دن کے عذاب سے بچنے کے لیے وہ فدیے میں دے اپنے بدلے میں، ما تقبل منہم ولہم عذاب علیم، ان سے قبول نہیں کیا جائے گا، میرے بدلے میں یہ لے لو، نہیں، جرم تم نے کیا ہے سزا تم کو ملے گی، تمہارے بدلے اور کوئی نہیں۔ ولا تزر وازرۃ وزر اخرى، کوئی گناہوں کا بوجھ ڈھونے والا کسی اور کے گناہ کا بوجھ نہیں ڈھوئے گا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ ساری آیتیں بتاتی ہیں کہ قیامت کے دن مجرم کفار اپنے بدلے کچھ دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے، وہی مال جو حرام طریقے سے اللہ کو بھول کے دین کو چھوڑ کے کمایا تھا، سب کا سب لے لو، مجھے چھوڑ دو بولیں گے۔ کیا فائدہ ہوا اس کا؟ وہ مال جہنم سے نہیں بچا پائے گا، وہ مال اللہ کے عذاب سے نہیں بچا پائے گا۔ کیا فائدہ پھر اس مال کا جو اللہ کے عذاب سے نہیں بچا پائے؟ سارا جمع کیا، کچھ کام نہیں آیا مال، کیا فائدہ؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ولو، اور وہ کہے گا کہ مجھے موقع دو ایک، میں سدھر کے آتا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وانهم لكاذبون، ان کا حال یہ ہے کہ اگر دنیا میں انہیں لوٹا دیا جائے پھر وہی کریں گے جس سے منع کیا ہے۔ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، یہ جھوٹے۔ آدمی اپنے حال پر غور کرے، بڑی مصیبت آتی ہے کسی غلطی کے نتیجے میں، اے اللہ آئندہ کبھی نہیں کروں گا ایسا، میں معاف کر دے مجھ کو، اب کی بار چھوڑ دے، میں وعدہ کرتا ہوں میں یہ غلطی آئندہ نہیں کروں گا۔ اللہ تعالیٰ حالت ٹھیک کر دیتا ہے، مصیبت سے بچ جاتا، پھر وہی کرتا۔ ایسا انسان ہے، انسان خوف کے حالات میں بچتا ہے، امن کے حالات میں واپس جاتا ہے۔ جب اپنے آپ کو سیف محسوس کرتا ہے اسی گناہ کو پھر سے کرتا ہے جس کے بنیاد پر اللہ سے معافی اور حفاظت مانگی تھی۔ اللہ بچا لے، آئندہ نہیں کروں گا، لیکن جب اللہ بچا لیتا ہے تو پھر کرتا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے ولو، انڈر پریشر کنفیشن، انڈر پریشر بول رہا ہوں، میں مرنے والا ہوں، آپ بچاؤ مجھ کو، کیا بولتے میں کرنے کے لیے تیار ہوں۔ بلکہ آپ دیکھیے قرض لینے والے کے وعدے سچے رہتے ہیں۔ دنیا میں آدمی پریشان ہے، قرض لینے کے لیے آیا، میں ایسا کروں گا ویسا کروں گا، آپ کے مانگنے سے پہلے آپ کے لا کے دوں گا، اب بہت مجبور ہوں، کسی طرح سے مجھ کو دے دو۔ اس وقت کا جو وعدہ رہتا ہے کوئی ویلیو اس کی نہیں رہتی ہے، وہ مجبور کا وعدہ ہے۔ جب اس کا کام ہو جاتا ہے اور آپ اس سے مانگنے لگتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ تھوڑا ٹھہر، صبر ہے کہ نہیں تم کو؟ اور 2 سے 3 بار آپ مانگے تو کہتا ہے آپ پریشان کر دیے مجھ کو، نہیں دیتا جاؤ۔ ہوتا نا اسے، پیچھے پڑ گئے بھئی آپ تو وہ اب مالک بن جاتا ہے۔ مجبوری میں انسان ہر چیز کے لیے تیار ہو جاتا ہے، لیکن جب دیکھتا ہے کہ مجبوری ختم ہو گئی پھر واپس سے سرکشی اس کی باہر آتی ہے۔ اسی لیے اللہ ان کے بارے میں کہتا ہے کہ جو اس کے لیے بھی تیار ہو جائیں گے، دنیا بھر کا سونا دینے کے لیے تیار، واپس دنیا میں لوٹا دے، اچھا بن کے آتے ہیں ہم لوگ، دنیا میں واپس لوٹا دے، ہم نیک بن کے آئیں گے۔ اللہ فرماتا ہے وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ، اگر انہیں دنیا میں لوٹا بھی دیا جائے واپس وہی کریں گے جس سے منع کیا اللہ نے۔ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، یہ جھوٹے لوگ ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، مصیبت دیکھ کے اللہ تعالیٰ سے وعدے کر رہے ہیں، اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ آگے ایک حدیث بیان کی جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اس دن کی بربادی سے بچنے کے لیے جو بن پڑے کرو۔ آدمی بعض اوقات بڑے پلاننگ کرتا، میں اتنی بڑی نیکی کروں گا، میرے پاس پیسہ آئے گا نا، میں مدرسہ بناؤں گا، مسجد بناؤں گا۔ تیرے پاس آج جو موقع ہے اس کو کر لیں، فیوچر کی پلاننگ کی بنیاد پر جنت نہیں ملتی ہے۔ آج جو تو کر رہا ہے، تیرے نامہ اعمال میں جو جمع ہو رہا ہے اس کی بنیاد پر تیرا معاملہ طے ہوتا ہے۔ تو آج جو کر سکتا ہے کر لے، چاہے چھوٹا کیوں نہ ہو۔ تیرا جذبہ اس نیکی کو بڑا بنائے گا، تیرا اخلاص، اللہ سے تعلق، نیکی کا یقین، بدلے کا یقین، آخرت کی فکر، یہ ساری چیزیں جب اس چھوٹی نیکی کے ساتھ جمع ہو جائیں، وہ چھوٹی نیکی اب چھوٹی نہیں رہی، وہ بڑی بن گئی۔ مقدار کم ہے لیکن اس کے اطراف کے جذبات قوی ہیں، بڑے ہیں، تیری نیکی بڑی بن جاتی ہے۔
تو بڑے بڑے پروگرام فیوچر کے مت کر. میں ریٹائر ہو جاؤں گا نا, ریٹائر ہونے کے بعد میں دیکھو کیا کرتا. آپ جو آج کل کر رہے ہیں نا, میں اس سے زیادہ کروں گا. نکاح ہو جانے دو, جاب مل جانے دو, تھوڑا فری ہو جانے دو. آدمی فیوچر کے پلاننگ کی بنیاد پر دینداری. اچھا, ایسے آدمی کو جاب خود نہیں دے گا. آپ مجھ کو جاب تو دو, اس کے بعد دیکھو میں کیا کرتا. تو کیا ہے, تیری کوالیفیکیشن کیا ہے؟ کچھ ہے نہیں, آپ دو تو صحیح, دیکھو میں یہ کروں گا. جاب دیتا اس کو. فیوچر کے وعدوں کی بنیاد پر لیاقت طے نہیں ہوتی ہے, ماضی کے کاموں کی بنیاد پر لیاقت طے ہوتی ہے. تو نے پاسٹ میں کیا کیا ہے اس سے تیری ویلیو طے ہوگی, فیوچر کے پرومس سے نہیں. لیکن ہم اکثر دین کے معاملے میں کیا کرتے ہیں, فیوچر کے اللہ میں ایسا کروں گا, مجھ کو وقت ملے گا میں یوں کروں گا, اور سمجھتے ہیں ہم دیندار بن گئے. نہیں, ہمارا ماضی بتاتا ہے ہم کیا ہے. تو یہاں کہا عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں, قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما منکم من احد الا سیکلمہ اللہ یوم القیامہ لیس بین اللہ وبینہ ترجمان. قیامت کے دن تم میں سے ہر ایک سے اللہ تعالیٰ ضرور کلام فرمائے گا, اس طرح پر کہ اس کے اور اللہ کے درمیان گفتگو میں کوئی مترجم نہیں ہوگا. ٹرانسلیٹر کی ضرورت نہیں. اللہ چینی بولتا ہو, جاپانی بولتا ہو, ہاں کوئی اور زبان بولتا ہو, انگلش بولتا ہو, اردو بولتا ہو, مراٹھی بولتا ہو یا عربی بولتا ہو, اللہ کے اور اس کے درمیان کوئی ٹرانسلیٹر ترجمان نہیں ہوگا. ثم ينظر فلا يرى شيئا قدامه ثم ينظر بين يديه فيستقبله النار. آدمی دیکھے گا تو اپنے سامنے کچھ بھی نہیں پائے گا, عمل میرا کچھ بھی نہیں ہے. اور پھر آگے دیکھے گا مستقبل کے اعتبار سے, انجام کے اعتبار سے, تو اس کو جہنم کی آگ دکھائی دے گی. میرے سامنے نیکیاں کچھ بھی نہیں اور جہنم کی آگ ہے. تو آپ نے فرمایا فمن استطاع منکم ان یتقی النار ولو بشق تمرۃ. تو تم میں سے جو آدمی جہنم کی آگ سے بچ سکتا ہے, بچائے اپنے آپ کو. جو اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا سکتا ہے بچائے, چاہے وہ کھجور کے ایک ٹکڑے سے ہی کیوں نہ ہو. تمہارے پاس کچھ نہیں ہے نا, کھجور کا ٹکڑا ہے, اس کو ہی صدقہ کر دو, اپنے آپ کو اس سے بچا سکتے ہو بچاؤ. یعنی آج تم جو کر سکتے ہو چھوٹی نیکی ہی صحیح کرو, ہو سکتا ہے وہ کام آ جائے. بڑے بڑے کارناموں کے خواب مت دیکھو اور نیکی کو حقیر مت سمجھو, اور اپنے آپ کو ڈیسپریٹ آدمی جو ہوتا ہے جو ہو سکتا ہے کرتا ہے, جس کو ڈر ہوتا ہے کہ میں ہلاک ہو جاؤں گا, کیا کروں میں, جو ہو سکتا ہے. جسے بولتے ہیں نا ڈوبتے کو تنکے کا سہارا. ڈوبنے والا آدمی جس چیز کو چاہے پکڑنے کی کوشش کرتا ہے. جس آدمی کو واقعی قیامت کے دن ہلاکت کا ڈر ہو, اس کے سامنے جو موقع ہوگا, اپرچونٹی ہوگی, وہ اس کو استعمال کرتا ہے. وہ فرصت سے بیٹھ کے نواب صاحب کی طرح فیوچر کے پلان نہیں بناتا. اس کو لگتا ہے کہ میری زندگی معلوم نہیں کب ختم ہو جائے, میرے پاس بچنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے, ابھی میں کیا کروں ایسا جس سے میں بچ جاؤں, ابھی میں کیا کروں ایسا جس سے میں بچ جاؤں. تو یہ جو ڈیسپریشن ہے آخرت کے باب میں, یہ ہونا چاہیے. انسان کے اندر یہ بات ہو کہ موت کبھی بھی آ سکتی ہے, معلوم نہیں میرے پاس فیوچر ہے کہ نہیں ہے, اور نیکیاں کم ہیں اس کا مجھ کو یقین ہے, گناہ میرے بہت زیادہ ہیں, ایسی مر گیا تو جہنم میں چلا جاؤں گا. ابھی میں کیا کروں, استغفار کر لوں, کلمہ پڑھ لوں, یا کچھ اور کر لوں, میں کیا نیکی میرے پاس ہے, کر سکتا ہوں میں کر لوں, میں آج, کل پہ ٹالتا مت رہے, آج جو کر سکتا کر, یہی تیرے لیے نجات کے لیے ضروری ہے. ترمذی کے الفاظ ہیں فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَاقِ اللَّهَ وَقَائِلُ لَهُ مَا أَقُولُ لَكُمْ. تم میں سے ہر ایک اللہ سے ملاقات کرنے والا ہے, اور میں جو بتا رہا ہوں وہ بات اس کی ہوگی, اللہ تعالیٰ سے کلام ہوگا. وَقَائِلُ لَهُ مَا أَقُولُ لَكُمْ أَلَمْ أَجْعَلْ لَكَ سَمْعًا وَبَصَرًا. اللہ تعالیٰ اس سے کہے گا کیا میں نے تجھے کان اور آنکھیں نہیں دی, سننے کی دیکھنے کی صلاحیت نہیں دی؟ فَيَقُولُ بَلَى, کہے گا ہاں اللہ تو نے مجھ کو دیا تھا, آنکھیں دی, کان دیے. فَيَقُولُ أَلَمْ أَجْعَلْ لَكَ مَالًا وَوَلَدًا, کیا میں نے تجھ کو مال اور اولاد نہیں دی؟
فیقول بلا، کہے گا ہاں اللہ دیا تو نے مجھ کو. فیقول این ما قدمت لنفسک، تو نے اپنے آگے کچھ بھیجا ہے کہاں؟ یہ سب کچھ تو لیا تو نے، دیا کیا؟ اللہ کی نعمتیں لی لیکن نیکیاں آگے کہاں بھیجی تو نے؟ اچھے عمل کہاں کیے؟ وقدموا لانفسکم، اپنی نجات کے لیے، اپنی کامیابی کے لیے آگے بھیجو کچھ. کہاں ہے؟ اینما قدمت لنفسک فینظر قدامہ وبعدہ وعن یمینہ وعن شمالہ، آگے پیچھے دائیں بائیں وہ دیکھے گا میری نیکیاں کہاں ہیں، کیا بھیجا میں نے آگے. ثم لا یجد شیئا یقی بہ وجہہ حر جہنم، لیکن اسے کچھ بھی ایسا نہیں مل پائے گا جس کے ذریعے وہ جہنم کی حرارت سے اپنے چہرے کو بچا سکے. آپ نے فرمایا لیقی احدکم وجہہ النار ولو بشق تمرۃ، تمہیں چاہیے کہ تم میں سے ہر ایک اپنے چہرے کو جہنم کی آگ سے بچائے، چاہے کھجور کے ایک ٹکڑے کے ذریعے سے کیوں نہ ہو، یعنی اس کو صدقہ کر کے بھی اپنے آپ کو بچا سکتے ہو تو بچاؤ. تمہارا جذبہ اصل ہے. عمل چھوٹا ہو سکتا ہے لیکن جذبہ اگر بڑا ہو تو اچھے جذبے کے ساتھ چھوٹا عمل بھی بڑا بن جاتا ہے. تم میں سے ہر ایک کو چاہیے کہ وہ اپنے چہرے کو جہنم کی آگ سے بچائے، چاہے کھجور کا ٹکڑا ہی کیوں نہ ہو. فَإِن لَّمْ يَجِدْ فَبِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ، اور اگر وہ بھی نہ ملے، اس کو کھجور کا ٹکڑا بھی اس کے پاس نہیں ہے، تو کوئی اچھی بات ہی کہہ دے، اس کے ذریعے سے بھی وہ بچ سکتا ہے. کچھ کلمات خیر کے کہہ دے جس سے وہ اپنے آپ کو بچا سکتا ہے. اس کو ترمذی نے روایت کیا ہے. ابن حجر کہتے ہیں فَاتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ أَيْ اجْعَلُوا بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهَا وِقَایَةً، تم اپنے اور جہنم کے درمیان بچاؤ حاصل کرو اس صدقے کے ذریعے سے. تمہارے بچانے کے لیے ضروری ہے من الصدقۃ وعمل البر ولو بشیء یسیر، صدقہ یا کوئی نیکی چاہے چھوٹی کیوں نہ ہو کرو اس کو. تبسمک فی وجہ اخیک لک صدقہ، اپنے بھائی کو مسکرا کے دیکھنا بھی صدقہ ہے. اپنے ڈول سے کسی کے ڈول میں پانی ڈال دینا بھی صدقہ ہے. سواری پر کسی کو سوار ہونے میں مدد کرنا بھی صدقہ ہے. کسی راہ بھٹکے ہوئے کو راستہ بتا دینا، ایسی جگہ جہاں آدمی بھٹک جاتا ہے، یہ بھی صدقہ ہے. علماء نے کہا اسی کے ضمن میں آتا ہے گمراہی کے دور میں ہدایت کا راستہ بتانا، یہ بھی صدقہ ہے، بلکہ یہ زیادہ ضروری ہے. دنیا میں بھٹک گیا، اس سے بڑھ کے یہ ہے کہ آدمی دین کے معاملے میں بھٹک کے جہنم میں پہنچ جائے. غلط ایڈریس پہ پہنچ گیا اتنا بڑا نقصان نہیں، لیکن جنت کی بجائے جہنم تک پہنچ گیا آدمی، یہ بڑا نقصان ہے. تو لوگوں کی رہنمائی کرنا. شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں والکلمۃ الطیبہ تشمل قراءۃ القرآن، الکلمۃ الطیبہ اچھی بات، اچھے کلمات، اچھا کلام، اس میں کیا آتا ہے؟ کہتے ہیں اس میں قرآن کی قرأت آتی ہے. فإن اطیب الکلمات القرآن الکریم، اس لیے کہ سارے کلمات میں سب سے بہترین کلمات قرآن کریم ہے. ان خیر الحدیث کتاب اللہ، سب سے بہترین بات اللہ کی بات، اللہ کی کتاب. وتشمل التسبیح والتہلیل، اس میں سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ یہ بھی آتا ہے. وکذالک تشمل الامر بالمعروف والنہی عن المنکر، بھلائی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، یہ بھی اچھی بات میں آتا ہے. وتشمل تعلیم العلم وتعلم العلم، اور اس میں علم کی بات سیکھنا اور علم کی بات سکھانا دونوں آتا ہے. علماء سے سوال پوچھنا یہ بھی تو اچھی بات ہے، اور جواب دینا اور لوگوں کو سکھانا یہ بھی اچھی بات ہے. وتشمل كذلك كل ما يتقرب به الانسان الى ربه من القول، ساری وہ باتیں جس کے ذریعے سے بندہ اپنے رب سے قریب ہوتا ہے وہ سارے کلمات اس میں آتے ہیں. تو آدمی کو چاہیے، کچھ نہیں کر سکتا ہے نا، اپنی کروٹ پہ کہے اللہ رب اغفر لی خطیئتی یوم الدین، اللہ قیامت کے دن میری خطاؤں کو معاف کر دے. استغفار کرے اللہ سے، دعا کرے اللہ سے، اللہ کی پاکی بیان کرے، اللہ کی حمد و ثنا کرے، اللہ کی تسبیح و تحلیل کرے، اللہ کی تکبیر بیان کرے. کتنا وقت لگتا ہے اس کو اور کتنی طاقت لگتی ہے اس کو. تو یہ جو چیز ہے آدمی کو چاہیے کہ آدمی اپنے آپ کو بچانے کے لیے جو ہو سکتا ہے کرے، جو ہو سکتا ہے کرے. اللہ نے فرمایا وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ
وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، اور اپنے لیے کچھ آگے بھیجو، اپنے لیے کچھ آگے بھیجو۔ آدمی دنیا میں اپنے فیوچر کے لیے سنبھالتا ہے، بینک میں میں نے بینک بیلنس رکھا ہوں، کیوں بھائی؟ میں نے بزنس میں انویسٹ کیا ہوں، کیوں؟ بولے اب جوانی آج ہے، کل بڑھاپا آنے والا ہے، تو بولے آج بھاگ دوڑ کر سکتا، کل نہیں کر پاؤں گا، تو جب کچھ نہیں کر پاؤں گا تو اتنا ہو چکا ہوگا کہ پھر بیٹھ کے کھاؤں گا۔ اپنے فیوچر کے لیے پریزنٹ میں سوچ رہا ہے، چھوٹے فیوچر کے لیے، منی فیوچر کے لیے۔ ضروری نہیں کہ وہاں تک پہنچے، بیچ میں ہی اس کو فرشتہ اٹھا کے لے جا سکتا ہے، لیکن وہ جو یقینی فیوچر ہے جس سے فرار نہیں ہے، اس کی تیاری کتنی ہے؟ آخرت کی زندگی کے لیے تیاری کتنی ہے؟ بڑھاپا اس کی تیاری تو ہے، بڑھاپے کے بعد موت، موت کے بعد آخرت، اس کی تیاری کتنی ہے؟ اصل فیوچر وہ ہے، اصل فیوچر ہمارا وہ ہے، اس کی تیاری کرنا اصل ہے۔ اس لیے کہا وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو، وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ، اس بات کو اچھی طرح جان لو کہ تم کو ایک دن اللہ سے ملنا ہے۔ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، اور اے نبی ایمان والوں کو خوشخبری سنائیے، یعنی اللہ سے ملنا ہے، ایمان والے بن کے ملو، کفر کے ساتھ نہیں، شرک کے ساتھ نہیں، نفاق کے ساتھ نہیں، اپنے عقیدے کی اصلاح کر لو۔ ایمان کے ساتھ اللہ سے ملاقات ہوگی، کامیاب ہے، چاہے غریب ہو، چاہے فقیر ہو، چاہے محتاج ہو، چاہے لولا لنگڑا ہو، چاہے بدصورت ہو، لیکن اگر ایمان ہے کامیاب ہے۔ تو اپنے گھر میں، اپنی ذاتی زندگی میں، بیوی بچوں میں اس چیز کا پیڑ لگائیں، اس چیز کی فصل اگائیں، ایمان۔ ایمان اصل یہ چیزیں سکھانے کی، یہ ہونا چاہیے، اندر ایمان ہے، چاہے تجوری میں پیسے آپ کے نہ ہوں، وہ تو بہت اچھی بات ہے، نہیں اگر ہیں تب بھی ایمان یہاں ہونا چاہیے، تقوی یہاں ہونا چاہیے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، التَّقْوَى هَا هُنَا، حدیث میں آیا تقوی یہاں ہوتا ہے، اللہ کا خوف، آخرت کی فکر، اللہ پر ایمان، اللہ اور اس کے رسول کی بات پر یقین، یہ زندگی میں ہونا چاہیے۔ باب نمبر 50، باب يدخل الجنة 70,000 بغیر حساب، اس بات کا بیان کہ جنت میں 70,000 لوگ جائیں گے بغیر حساب کے۔ اہل ایمان میں سے 70,000 لوگ ایسے ہوں گے جو بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے، کوئی حساب نہیں۔ اب آپ نے دیکھا آسان حساب، مشکل حساب، حساب ہی نہیں، بغیر حساب کی جنت میں۔ خوش قسمت کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو بغیر حساب کی جنت میں جائیں گے۔ امام البخاری نے حدیث روایت کی، حدیث نمبر 6541، عن حسین قال كنت عند سعید بن جبیر فقال حدثني ابن عباس، حسین کہتے ہیں کہ میں سعید ابن جبیر تابعی ہیں، ان کے پاس تھا، انہوں نے کہا کہ مجھ سے ابن عباس نے حدیث بیان کی، صحابی، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم عرضت علی الامم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے سامنے امتیں پیش کی گئیں، عرضت علی الامم، مجھ پر امتیں پیش کی گئیں، فاخذ النبی یمر معه الامہ، پھر ایک نبی ایسا گزرا جس کے ساتھ ایک بڑی امت تھی، والنبی یمر معه النفر، اور کوئی نبی تھا جس کے ساتھ چھوٹی سی ایک جماعت تھی، والنبی یمر معه العشر، کوئی نبی ایسا تھا جس کے ساتھ صرف 10 آدمی تھے، والنبی یمر معه الخمسہ، کوئی نبی ایسا جس کے ساتھ صرف 5 آدمی، والنبی یمر وحدہ، کوئی نبی تو ایسا بھی تھا کہ جو اکیلا ہی تھا، اس نبی کے ساتھ کوئی نہیں، اکیلا نبی، کسی نے اس نبی کی دعوت قبول نہیں کی، ایسے بھی نبی تھے۔ فنظرت فاذا سواد کثیر، میں نے دیکھا تو مجھے ایک بہت بڑا مجمع دکھائی دیا، سواد کالے کو کہتے ہیں، دور جب بہت بڑی بھیڑ ہوئی تو وہ ایک دھبے کی طرح دکھائی دیتا ہے افق پر، کہتے ہیں فاذا سواد کثیر، قلت یا جبریل ہؤلاء امتی، میں نے جبریل سے پوچھا اے جبریل یہ میرے امتی ہیں؟ قال لا، جبریل نے کہا نہیں،
ولكن انظر الى الافق، بلکہ آپ افق کی طرف دیکھیے. فنظرت فاذا سواد كثير، تو میں نے وہاں دیکھا تو بڑا مجمع مجھ کو دکھائی دیا. قال هؤلاء امتك، جبریل نے کہا یہ آپ کی امت ہے، یہ آپ کی امت ہے. وهؤلاء 70,000 قدامهم لا حساب علیہم ولا عذاب، اور ان کے آگے ان سے پہلے 70,000 ایسے بھی ہیں کہ جن کے لیے کوئی حساب نہیں اور کوئی عذاب نہیں. ان کا حساب بھی نہیں ہوگا، ان کو عذاب بھی نہیں ہوگا، ڈائریکٹ جنت میں جائیں گے وہ لوگ، سیدھے جنت میں جائیں گے. قلت ولیما، کہتے میں نے پوچھا یہ کیوں؟ قال كانوا لا يكتبون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو داغ دے کر علاج نہیں کرتے تھے، اکتوا جس کو کہتے ہیں. ولا يسترقون، اور نہ رقیہ کرواتے ہیں. ولا يتطيرون، اور بدشگونی نہیں لیتے ہیں. وعلى ربهم يتوكلون، بلکہ اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہیں، رب پر توکل کرتے ہیں. فقام الیہ عکاشۃ ابن محصن، عکاشہ ابن محصن کھڑے ہوئے، صحابی ہیں. فقال ادعو اللہ ان یجعلنی منہم، کہا اللہ کے رسول میری دعا کیجئے میں ان لوگوں میں سے ہو جاؤں. ان 70,000 میں اللہ تعالیٰ مجھے بھی شامل کر دے، دعا کیجئے اب اللہ سے. کھڑے ہو کے کہا. قال اللہم اجعلہ منہم، آپ نے فوراً دعا کی اے اللہ ان کو ان میں سے کر دے، عکاشہ کو ان میں سے کر دے. ثم قام الیہ رجل آخر، دوسرا آدمی بھی کھڑا ہو گیا. قال ادعو اللہ ان یجعلنی منہم، کہ اللہ کے رسول آپ دعا کیجئے مجھے بھی اللہ تعالیٰ ان میں سے کر دے. قال سبقک بہا عکاشہ، عکاشہ تم پر سبقت لے گیا. وہ ایک موقع تھا، عکاشہ نے لے لیا، اب ختم. تو آپ نے کہا کہ سبقک بہا عکاشہ. اس حدیث میں کئی باتیں ہیں. ایک تو یہ کہ آپ کی امت بہت زیادہ ہوگی، قیامت کے دن آپ کی امت بہت زیادہ ہوگی. اس میں یہ بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو پہلا مجمع دکھایا گیا، آپ نے کہا میری امتی ہیں؟ کہا نہیں، آپ کی امتی ادھر ہے دیکھیے. تو اس سے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب تھے، آپ کو معلوم تھا، آپ کہہ رہے ہیں یہ میری امتی ہے، فرشتہ کہہ رہے ہیں نہیں وہ امتی ہیں آپ کی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں معلوم تھا، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتے نے بتایا یہ نہیں وہ آپ کی امت ہے. تو یہ جو عقائد لوگوں نے گھڑ رکھے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب جانتے تھے، آپ بتائیے خود آپ بتا رہے ہیں کہ میں نے پوچھا کیا یہ میری امت ہے، جبریل نے کہا نہیں یہ آپ کی امت نہیں ہے، یہ آپ کی امت نہیں ہے. دوسری بات اس میں یہ ہے کہ 70,000 لوگ ایسے ہوں گے اس امت میں جو بغیر حساب اور عذاب کے جنت میں جائیں گے. اور ان کی خصوصیت یہ ہوگی کہ یہ نہ اکتوا کریں گے. پہلے زمانے میں علاج ہوتا تھا اس طرح سے، زخم جو ہے اس کے اوپر داغ دے کر اس کو بند کر دیا جاتا تھا. تو یہ داغ دینے کا طریقہ جو ہے یہ فتقوا بہا جباہہم وجنوبہم، قیامت میں عذاب ہوگا اس طرح سے داغ دے کر جو لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند نہیں کیا، اگرچہ وہ حرام نہیں ہے، لیکن آپ نے بتایا کہ یہ کریں گے اگر اس فضیلت سے نکل جائیں گے کہ بغیر حساب کے اور بغیر عذاب کی جنت نہیں ملے گا. پھر اسی طرح سے وہ استرقاء نہیں کرتے ہیں، رقیہ طلب نہیں کرتے، میرا علاج کرو، میرے اوپر رقیہ کرو، تو یہ نہیں کہتے کبھی. ہاں کوئی کر دیا بغیر پوچھے، اور بات انہوں نے مطالبہ نہیں کیا کہ مجھ کو عجیب عجیب خیال آتے ہیں ذرا میرے اوپر پڑھ کے پھونکو، مجھ کو جن کا اثر لگتا ہے پڑھ کے پھونکو، میں بیمار ہوں پڑھ کے پھونکو. تو یہ جو مطالبہ ہے وہ مطالبہ نہیں کرتے ہیں. تو استرقاء کہتے ہیں رقیہ اپنے اوپر کسی کو کرنے کے لیے کہنا، ڈیمانڈ کرنا، تو وہ ڈیمانڈ نہیں کرتے کسی سے. اور ولا یتطیرون، تطیر نہیں کرتے ہیں، بس شگونی نہیں کرتے ہیں. اس زمانے میں کئی طریقے تھے اس کے کہ پرندہ اڑا دیا، دایاں گیا تو کام بنے گا، بایاں گیا تو نہیں بنے گا، کینسل، سفر کینسل. کیوں؟ پرندہ بائیں طرف چلا گیا، تو بائیں گیا مطلب کام نہیں ہونے والا. ایسے کئی چیزیں ہمارے سماج میں ہوتی ہیں.
کہ آدمی اس طرح کا شگن لیتا ہے ایسا اگر ہوا تو کام بنے گا, نہیں تو نہیں بنے گا, تو وہ ایسا بھی نہیں کرتے ہیں. وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ, بلکہ اپنے معاملات میں اللہ پر توکل کرتے ہیں جو ان کا رب ہے, کہ اللہ کاموں کا بنانے والا ہے. اللہ پہ بھروسہ کرو تو اللہ تعالیٰ کاموں کو بناتا ہے. اس طرح کی شگن وغیرہ سے رکتے نہیں ہیں, اور بیماری وغیرہ میں اللہ پر توکل کرتے ہیں, جائز علاج کرتے ہیں لیکن رقیہ نہیں کرواتے ہیں. تو اس سے بعض علماء نے کہا کہ یہ چیزیں فضیلت کی ہیں, اگرچہ رقیہ کروانا حرام نہیں ہے, لیکن اگر آدمی کرواتا ہے تو اس سے اس فضیلت سے نکل جاتا ہے. بعض علماء نے کہا اس سے مراد یہ ہے کہ اگر آدمی مجبور ہو جائے رقیہ کروانے پر اور کوئی آپشن اس کے سامنے نہیں ہو تب وہ خارج نہیں ہوگا. لیکن ایک آدمی جس کے پاس دوسرے مواقع تھے پھر بھی اس نے رقیہ کروایا, علاج کروانے کی بجائے رقیہ کروایا یا اس طرح کی جو چیزیں کی, وہ آدمی اس فضیلت سے نکل جائے گا. شیخ سلیمان الرحیلی نے بعض علماء شیخ بن باز کے حوالے سے یہ بات کہی ہے کہ کوئی آدمی اس کے پاس موقع دوسرے علاج کا تھا لیکن پھر بھی اس نے یہ علاج اختیار کیا جو یہاں پر بتایا گیا ہے تو اس فضیلت سے نکل جائے گا. لیکن اس کے پاس اگر کوئی علاج کا راستہ نہیں تھا اور اس نے کیا تو وہ نہیں نکلے گا. اس سے مجبوری کے درجے میں گنجائش اس کے لیے ہے. لیکن کیا یہ صرف 70,000 ہوں گے؟ آئیے دیکھتے ہیں کیا ہے اور یہ کب دکھایا گیا آپ کو. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں لما اسری بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم جعل یمر بالنبی والنبیین ومعهم القوم. اسراء کی رات, معراج کی رات, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ آپ کے پاس سے ایک نبی اور کئی نبی گزرے. کسی کے ساتھ قوم تھی, ایک نبی کے ساتھ قوم تھی, اور والنبی والنبیین ومعهم الرہط, بعض نبی ایسے گزرے کہ جن کے ساتھ چھوٹی سی ایک جماعت تھی. والنبی والنبیین ولیس معهم احد حتی مر بسواد عظیم, اور بعض انبیاء ایسے تھے جن کے ساتھ کوئی بھی نہیں تھا, یہاں تک کہ آپ کو ایک بڑا مجمع دکھائی دیا, آپ نے پوچھا کون ہے, پھر بتایا گیا یہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم ہے. پھر آپ کو کہا کہ آپ وہاں دیکھیے وہ جو بڑا مجمع ہے وہ آپ کی امت ہے جو اس سے بھی بڑھ کے تھے. تو اس حدیث سے جس کو امام ترمذی نے روایت کیا معلوم ہوتا ہے کہ یہ معراج کی رات آپ کو دکھایا گیا تھا. لیکن کیا صرف 70,000 ہوں گے؟ نہیں, زیادہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وقد, کیونکہ اللہ کے جو وعدے ہوتے ہیں اس میں بھی بعض اوقات تدریج ہوتی ہے, تھوڑا پھر بڑھایا. لئن شکرتم لازیدنکم, نعمتیں دھڑام سے ایک بار مل جاتی نہیں, کبھی اللہ ایسا بھی دیتا تھا کہ بندے میں اور شکر ہو تاکہ امت اللہ کا اور شکر ادا کرے. تو پہلے ایک فضیلت آتی ہے پھر اللہ اور بڑھاتا ہے, پھر اور بڑھاتا ہے. اسی طرح سے اللہ رخصت دیتا ہے پھر اور رخصت دیتا ہے. تو کہا کہ قد وعدنی ربی عز وجل ان يدخل من امتی 70,000 لا حساب علیہم ولا عذاب. میرے رب نے مجھ سے وعدہ کیا کہ میری امت میں سے 70,000 لوگوں کو جنت میں داخل کرے گا اور ان کا کوئی حساب نہیں ہوگا, ان کو کوئی عذاب نہیں ہوگا. وَإِنِّي لَأَرْجُو أَلَّا يَدْخُلُوهَا حَتَّى تَبَوَّؤُوا أَنْتُمْ وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِكُمْ وَأَزْوَاجِكُمْ وَذُرِّيَّاتِكُمْ مَسَاكِنَ فِي الْجَنَّةِ. ایک حدیث اس سے ایک اور مسئلہ معلوم ہوتا ہے. بعض علماء نے کہا, ابن حجر نے بھی کہا ہے کہ اس حدیث سے بات معلوم نہیں ہوتی ہے کہ وہ جو 70,000 ہیں وہ پوری امت میں سب سے افضل ہیں. کچھ دوسرے لوگ ہوں گے جو ان سے بھی افضل ہوں گے. اسی لیے کہا کہ میرے رب نے مجھ سے وعدہ کیا کہ 70,000 میری امت میں ایسے ہوں گے جن پر کوئی حساب نہیں, کوئی عذاب نہیں, اور میں اللہ سے امید رکھتا ہوں کہ وہ جنت میں نہیں جائیں گے جب تک کہ تم صحابہ حتی تبوؤوا انتم, تم اور تمہاری اولاد باپ دادا میں سے اور بیویوں میں سے اور اولاد میں سے جو بھی نیک ہیں وہ سب کے سب جنت میں اپنا مقام اور مکان تلاش کر لیں, اپنا ٹھکانہ حاصل کر لیں. تو صحابہ پہلا اپنا ٹھکانہ لیں گے, یہ سب بعد میں ہونے والا ہے. یعنی وہ اور بھی افضل ان سے لوگ ہوں گے. ابن حجر یہی کہتے ہیں کہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان سے بھی افضل لوگ ہوں گے, ان سے بھی افضل لوگ کچھ ہوں گے جو پہلے ہی جنت میں چلے جائیں گے, پھر یہ جنت میں جائیں گے, لیکن ان کا حساب نہیں ہوگا, ان کو عذاب نہیں ہوگا, ان کی خصوصی فضیلت ہوگی.
امام احمد نے اس کو روایت کیا اور شیخ الالبانی نے الصحیحہ میں اس کو ذکر کیا ہے۔ ابن حجر کہتے ہیں فہذا يدل على ان مزیت السبعین بالدخول بغیر حساب لا يستلزم انهم افضل من غیرہ۔ اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ یہ جو 70,000 کی فضیلت ہے جنت میں بغیر حساب جانے کی، اس سے یہ لازم نہیں آتا ہے کہ یہ باقی سارے لوگوں سے افضل ہوں گے، کچھ اور لوگ ہوں گے جو ان سے بھی افضل ہوں گے، لیکن ان کی ایک خصوصیت ہے، ان کو یہ فضیلت حاصل ہوگی کہ حساب ہی نہیں ہوگا ان لوگوں کا۔ ایک اور حدیث ہے جس میں آپ نے فرمایا سألت ربی عز وجل، میں نے اپنے رب سے دعا کی، مانگا، فوعدنی ان يدخل من امتی 70,000 على صورة القمر لیلۃ البدر۔ میں نے اپنے رب سے دعا کی تو مجھے اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا کہ 70,000 آپ کی امت میں سے ایسے لوگ جنت میں جائیں گے جن کے چہرے 14ویں رات کے چاند کی طرح روشن ہوں گے، خوبصورت بنا کے ان کو جنت میں ڈالا جائے گا۔ 70,000 کا معاملہ یہ ہے۔ فاستزدت، لیکن میں نے کہا اللہ اور زیادہ چاہیے، اللہ تعالیٰ سے میں نے اور زیادہ کا مطالبہ کیا، فزادنی مع کل 1000 70,000، تو اللہ تعالیٰ نے ان 70,000 میں ہر 1000 کے ساتھ 70,000 مجھ کو عطا کیے۔ ایک روایت میں ہر ایک کے ساتھ 70,000، لیکن وہ صحیح نہیں، شیخ بن باز کہتے وہ حدیث صحیح نہیں، وہ شاذ حدیث ہے، اس کے مقابلے میں محفوظ یہ ہے۔ تو کہا کہ 70,000 کا جب وعدہ کیا تو میں نے مطالبہ کیا اور چاہیے، تو اللہ تعالیٰ نے ہر 1000 کے ساتھ 70,000 کا پھر وعدہ کیا، تو کتنے لوگ ہوں گے آپ سوچیں۔ تو یہ سارے کے سارے ایسے جنت میں جائیں گے کہ جیسے 14ویں رات کا چاند ہوتا ہے، اتنی خوبصورت بنا کے جنت میں ان کو ڈالا جائے گا۔ امام احمد نے اس کو روایت کیا اور صحیحہ میں شیخ الالبانی نے اس کو ذکر کیا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو انہی لوگوں میں شامل فرمائیں اور جو شرط اس کی ہے اس کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور اس طرح کے عملیات اور بابا حضرات ان کے پاس جانے سے ہم سب کی حفاظت فرمائیں۔ یہ پیسہ بھی لیتے ہیں اور دین بھی لے لیتے ہیں، اور بعض اوقات عزتیں بھی لے لیتے ہیں۔ اچھے لوگ ہوں گے ان میں، ہم نہیں جانتے، لیکن غالب معاملہ کیا ہے؟ خرافات والا ہی ہے، دین بھی خراب، عقیدہ بھی خراب، زندگی خراب، پیسہ بھی خراب، جیب بھی خراب، پیٹ بھی خراب اور دل بھی خراب۔ تو ایسے لوگوں سے بچنا چاہیے۔ اور ان ساری باتوں سے ایک بڑی بات سامنے آتی ہے کہ آدمی کو آخرت سامنے رکھنا چاہیے، مال کے مقابلے میں ایمان اور اعمال کو ترجیح دینا چاہیے، کل پہ نہیں ٹالنا چاہیے۔ آج جو کچھ کر سکتے ہیں کر کے ہم نکل جائیں دنیا سے، معلوم نہیں کل آئے گا کہ نہیں آئے گا، کل کریں گے، کل کریں گے، کل کریں گے، آج موت ہو جائے گی، کیا فائدہ؟ تو اس کے لیے اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم کل کے دن کی تیاری آج ہی شروع کریں، اور صرف اپنے لیے نہیں، بیوی بچوں کی بھی فکر کریں، ان کو ان کے حال پہ نہیں چھوڑیں، بلکہ ان کی تربیت کا لحاظ کریں۔ لیکن یہ بھی نہ جلاد بھی نہ بن جائے گھر کے اندر، بلکہ مربی بنیں، اپنے پروں میں ان کو لے کر ان کی تربیت کریں، شفقت محبت کے ساتھ ان کو دین سکھائیں۔ جہاں ڈانٹ کی ضرورت ہے ڈانٹے بھی، لیکن ڈانٹ کو ہمیشہ کا قانون نہ بنائیں، وہ وقت کے لیے ہے، اس وقت پہ اس کی ضرورت سے ہے، لیکن عام حالات میں شفقت اور محبت کے ساتھ دین سکھائیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نرم بات کرنے کے لیے کہا، ہمارے چھوٹے چھوٹے پیارے بچے ان کے ساتھ ہم ہر وقت ڈانٹ ڈپٹ کریں، ٹھیک نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھتا فرمائے۔ اقول ھذا استغفر اللہ لی ولکم۔